سورج ابھی پورا نکلا بھی نہیں تھا مگر راولپنڈی کے قریب ایک گاؤں کے باہر کچرے کے ڈھیر میں ایک دبلا پتلا آدمی جھک کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھٹی قمیص، پرانا بورا اور چہرے پر تھکن کی لکیریں۔ نام تھا پریزاد، وہی جسے گاؤں والے نکما کہہ کر پکارتے تھے۔ بچے ہنستے، دیکھو کباڑی والا آ گیا۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا۔ گھر میں نہ چولہا تھا، نہ بات کرنے والا کوئی۔ بیوی سالوں پہلے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، تب سے پریزاد اکیلا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک نیا کونا چن کر چھڑی سے مٹی الٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ ایک بورا، بالکل صاف، لگ بھگ نیا، نہ کیچڑ نہ داغ، اوپر سے موٹی رسی کی گانٹھیں بندھی ہوئی تھیں۔ پریزاد نے سوچا، یہ یہاں کس نے پھینکا ہوگا؟ اس نے بورا کھینچنے کی کوشش کی، وزن عجیب سا لگا، جیسے اندر کچھ ٹھوس چیز ہو، شاید کپڑے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس نے ادھر الفادیر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ بورا کھسکایا اور دھوئیں کی ہلکی دھند میں چھپ کر رسی کھولی۔ جیسے ہی بورا کھلا، اس کی سانس رک گئی۔ اندر پلاسٹک میں لپٹے ہوئے نوٹوں کے بنڈل تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک گڈی نکالی، 5,000 کے نئے نئے نوٹ۔ روشنی آنکھوں میں چپ گئی، پریزاد کے گھٹنے زمین پر لگ گئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ خود سے بولا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں۔ کچھ لمحے بعد گہری سانس لے کر اس نے فیصلہ کر لیا۔ بورا دوبارہ باندھا، پیٹھ پر لادا اور اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہر آواز اسے شک جیسی لگی، کتے کا بھونکنا، کسی کا بات کرنا، سب خطرہ لگ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کیا، بورا کونے میں رکھا، چٹائی سے ڈھانپ دیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ جب یقین ہو گیا کہ باہر کوئی نہیں، تو وہ پھر بورا کھولنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بورا کھلا، نوٹوں کی چمک نے اس کی آنکھیں چندھیا دیں۔ ایک گڈی میں 1,00,000 روپے، کم سے کم 30-40 کروڑ تو ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اتنا پیسہ کوئی عام آدمی نہیں پھینکتا، کہیں یہ کسی بڑے سیاست دان آگنڈے کا تو نہیں؟ یہ خیال آتے ہی جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ پریزاد نے بورا بند کیا اور مٹی پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا۔ دل کے ایک کونے میں خوشی کہ اب غربت ختم ہو جائے گی، علاج ہو جائے گا، نیا گھر، نئی زندگی، اور دوسرے کونے میں خوف کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو، پولیس آ گئی تو۔ رات بھر وہ جاگتا رہا۔ آخر اس نے خود کو تسلی دی، کل صرف ایک گڈی نکالوں گا، دوائی کے لیے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگلے دن ڈاکٹر نے پہلی بار عزت سے کرسی دی، دوائیاں دیں، کہا علاج ممکن ہے۔ سالوں بعد پریزاد کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا، یہ دولت اس کا امتحان ہے، انعام نہیں۔ کچھ دن بعد اس نے جھونپڑی کی مرمت کروائی، مزدور بلائے، نئی چھت ڈلوائی، گھر کی سیلن اور بدبو ختم ہو گئی۔ گاؤں والے حیران، یہ کباڑ چننے والا اچانک کیسے بدل گیا؟ کچھ ہفتوں بعد اس نے گاؤں کی سڑک پر ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ پہلے دن دال چاول نمک رکھا، خود بیٹھا اور آنے والوں کو مسکرا کر کہا، کیا چاہیے بھائی؟ لوگ جیج کی، پھر آنا شروع کیا۔ دکان چل نکلی۔ پریزاد نے پیسے کا کبھی دکھاوا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا اگر چمک دکھائی تو سوال اٹھیں گے، اس لیے وہ ویسا ہی سادہ آدمی بنا رہا جیسے پہلے تھا۔ کچھ مہینوں بعد اس نے ایک گودام شروع کیا، مال ڈھونے کے لیے پرانی ٹرک خریدی۔ اب وہ بیچنے والا نہیں، سپلائی کرنے والا بن گیا۔ گاؤں میں لوگ اب اسے پریزاد لال کہنے لگے، جیسے کوئی بڑا تاجر ہو۔ لیکن ترقی کے ساتھ ایک ڈر،
ہمیشہ دل میں رہا کہ اگر اصل مالک آ گیا تو، اگر پولیس نے پتہ لگا لیا تو، راتوں کو وہ اسی بوری کے پاس بیٹھ کر سوچتا رہتا، یہ میری قسمت کا انعام ہے۔ آگنا وقت گزرا، پریزاد بدل گیا۔ اب وہ اعتماد سے چلتا، لوگوں سے بات کرتا، محنت کرتا۔ پھر ایک شام دروازے پر دو چہرے کھڑے تھے، بیوی صبا اور دونوں بچے۔ صبا کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، ہم سے غلطی ہوئی پریزاد، حالات نے مجبور کر دیا تھا، تمہیں چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ پریزاد خاموش ہو گیا۔ وہ دن یاد آیا جب بیماری، بھوک اور مایوسی نے اسے توڑ دیا تھا، اور صبا بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ اب وہی لوگ واپس آ گئے تھے۔ بچے بولے، بابا ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دل کانپ اٹھا۔ محبت اور درد کے بیچ کیا ان کا لوٹنا پیار تھا، دولت کا اثر؟ پریزاد نے دھیرے سے کہا، جب میں خالی ہاتھ تھا تم چلی گئی تھی، اب جب میرے پاس کچھ ہے واپس آ گئی ہو، یہ پیار ہے؟ لالچ؟ صبا رو پڑی۔ اب ہم سچ میں پچھتا رہے ہیں۔ بچوں کو تمہارا سایہ چاہیے۔ پریزاد نے نظریں جھکا لیں، پھر بولا، بچے میرے ہیں، ان کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، میں ان کی پڑھائی اور مستقبل سنبھالوں گا۔ لیکن ہمارے بیچ جو دیوار کھڑی ہوئی، وہ اب نہیں گرے گی۔ ایک دن ٹی وی پر خبر آئی، پولیس کو اطلاع، ایک بڑے سیاستدان کے گھر سے کروڑوں روپے چوری ہوئے، جو اب تک برآمد نہیں ہوئے۔ پریزاد کا دل دھک سے رہ گیا، ایسا لگا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ کیا وہی بورا تھا؟ کیا وہی نوٹ؟ پورا بدن پسینے سے بھیگ گیا۔ رات کروٹیں بدلتے گزری، ہر سایہ شک میں بدل گیا۔ اگلے دن دکان پر بھی دھیان نہ رہا، گاہک بولتے رہے، وہ بس سر ہلاتا رہا۔ شام کو بورا کھولا، نوٹ وہی تھے، مگر اب ان کی چمک خوف بن چکی تھی، جیسے نوٹ اسے گھور رہے ہوں۔ یہ دولت مجھے بچا بھی سکتی ہے اور مٹا بھی سکتی ہے، اس نے خود سے کہا۔ تب سے اس نے فیصلہ کیا کہ پیسہ آہستہ آہستہ خرچ کرے گا، کوئی شک نہیں ہونے دے گا۔ پھر ایک صبح اس نے گاؤں کی پرانی مسجد کے لیے چندہ دیا، دیواریں اٹھنے لگیں۔ لوگ حیران، یہ پریزاد اتنا پیسہ کہاں سے لایا؟ کچھ نے تانا دیا، کچھ نے دعا، لیکن جب مسجد مکمل ہوئی تو سب نے مانا، یہ آدمی دل کا سچا ہے۔ بعد میں پریزاد نے اسکول کھولا، جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم ملتی تھی۔ اب وہ صرف دکاندار نہیں، گاؤں کا رہنما بن چکا تھا۔ اس کی دولت بڑھتی گئی، لیکن دل میں شکر اور خوف ساتھ رہا۔ اس نے پہلی بیوی اور بچوں کے لیے اسلام آباد میں ایک گھر اور دکان لے دی۔ زندگی اب پرسکون تھی۔ اگر آپ کو پریزاد کی یہ کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچائی، پچھتاوا اور بھلائی کے بیچ انسان کا اصل امتحان کیا ہوتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اگر آپ پریزاد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اور ایسی ہی دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔